ایک اور مثال سمجھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے، سبحان اللہ، جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ ذرا علم کے دروازے سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کی کھیتیاں کرنے والے انسان اور کسان رہتے ہیں، دو طرح کے زمیندار ہیں، دو طرح کی کھیتی کرنے والے ہیں۔ ایک کی کھیتی دنیا کی کھیتی ہے اور ایک کی کھیتی آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی کھیتی المال والبنون، اس کا مال ہے اور اس کی اولاد ہے، یہ ہر انسان کی کھیتی ہے لیکن دنیا کی ہے۔ فرمایا جہاں تک آخرت کی کھیتی ہے، والباقیات الصالحات، وہ انسان کا وہ نیک بیج ہے، وہ نیکی کا بیج ہے جو اس نے اس دنیا میں اپنے رب کی رضا کی خاطر بویا، اس کی کھیتی آخرت کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ سفر معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی، حضرت نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، ساتھ یہ پیغام پہنچا دینا کہ بابا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جنت کی زمین چٹیل ہے، خالی ہے، اس کو اپنے عملوں سے آباد کرو۔ آج جب تک تمہارے بدن میں جان ہے، روح ہے، سکت ہے، تم اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اس اپنی جنت کی کھیتی کو، جنت کے باغ کو سیراب بھی کر سکتے ہو، آباد بھی کر سکتے ہو۔ رمضان المبارک جہاں ہمیں بہت سارے پیغامات دے رہا ہے، وہاں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے کہ نیکی سے تعلق نہیں توڑنا۔ رب کے ہاں قیمتی بننا چاہتے ہو، نیک بن جاؤ۔ اور پھر ایک جملہ میرا ذرا دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا، جو رب نے بندے کو دیا ہے اس میں سے بہت تھوڑا واپس مانگا ہے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا اس میں بہت تھوڑا واپس مانگا، باقی کہا اپنی مرضی سے، لیکن مرضی کا یہ مطلب نہیں جہاں رب کی مرضی نہ ہو۔ اپنی جائز حاجات پہ لگاؤ، تو پھر اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ گے نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے میزان عمل میں صدقہ بن جائے گا۔ تم جو لقمہ روٹی کا توڑ کے اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اسے اللہ صدقے کی صورت میں قبول فرمائے گا۔ تم جو بیوی اور بچوں کے لیے لباس خرید کے لاؤ گے حلال اور جائز طریقے سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقے کی شکل ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ دیا اور کہا اپنی جائز حاجات میں لگاؤ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بطور امتحان کے کبھی کچھ دین کے لیے مانگوں گا تو دے دینا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ نے بندے کو دیا، بندے نے اسے ختم کیا، اور جو بندے نے تھوڑا سا اٹھا کے اللہ کو دیا، اللہ نے اسے اتنا محفوظ کیا کہ اس کی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی جاری کر دیا، اس کا نتیجہ اور ثمر بھی جاری کر دیا، اور کل قیامت کے دن جب یہ جائے گا اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے میزان عمل کے کونے کھانچے میں سے ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں نکلیں گی جنہیں بندہ یاد بھی نہیں رکھ سکا ہوگا۔ اللہ میں نے یہ عمل بھی کیا تھا اور اس کا اتنا بڑا اجر آپ دے رہے ہیں۔
اللہ نے دیا، بندے نے ختم کر دیا. بندے نے اپنے رب کو جو دیا اللہ نے ختم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے.